Hello, it's me, long time no see, and this is episode 141. 141 का मतलब है 20 किस्तें मैं कर चुका हूँ विद सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके साथ जो सेवन प्रोडक्शंस के नाम से हैं और उनकी वैसे ये सेटअप ऐसा है। बहरहाल हम तो डायरेक्ट बिजनेस पे बात करते हैं, लेकिन हम आज भी बिजनेस पे ही बात करेंगे। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली स्टोरी पे आते हैं डायरेक्टली। और पहली स्टोरी आ रही है डॉक्टर उमर की तरफ से, जो कि पहले दो स्टोरी अपनी भेजी हैं। अब इस स्टोरी की कुछ खासियत है, क्योंकि ये वो टॉपिक जिस पर मैं बात करता रहता हूँ कि एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन पैरानॉर्मल एंड साइकोलॉजिकल। तो आप खुद गेस कर लीजिएगा कि ये क्या है। मेरा अजम्पशन तो अपनी जगह है। अब ये कहते हैं कि इनकी एक बेसिकली फ्रेंड की वालदा थी, उनकी एक बहन यानी इनकी उनकी आंट या खाला थी, उनसे इनकी अच्छी बातचीत थी। इनकी फ्रेंड की अम्मा का नाम नौरीन था, और उनकी जो बहन यानी उनकी खाला थी उनका नाम आमना था। आमना अपने पेरेंट्स के साथ घर पे ही, मतलब अपने घर पे ही रहती थी और अनमैरिड थी। इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई एक के बाद एक। पहले इनके वालिद साहब का हार्ट फेलियर हुआ, और उसके बाद उनकी मदर 1 साल के बाद चल बसी। अब ये घर में अकेली रहती थी और इन्होंने शादी की नहीं थी। वीकेंड्स पे कभी कभी इनकी बहन नौरीन आती थी नाइट स्पेंड करने के लिए। और पेरेंट्स की डेथ के बाद इन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया, इनकी बहन यानी आमना ने, कि इनको रात में इनके पेरेंट्स नज़र आते हैं, इनको देख रहे होते हैं कोनों में से, खुदरों में से। और शैडोज़ भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते आते नज़र आते हैं। और ये जब सोने की कोशिश कर रही होती हैं तब ही ये आते हैं और इनको देख रहे होते हैं। ये सारी मूवमेंट उसी वक्त होती है। अब शुरू में तो इतना कोई ख़ास नहीं होता था, मतलब घर इनकी सिस्टर इतना नहीं कुछ कहती थी, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि इनके ऊपर कट्स एंड ब्रूजेस भी, यानी नील वगैरह भी पड़े होते थे, और कट वगैरह भी लगे हुए होते थे हाथों पे उनके। तो उनको थोड़ी सी अब परेशानी शुरू हुई कि ये क्या शुरू हो गया। अब वो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि नाक से इनके खून बहना शुरू हो गया आमना की, और आंखों से भी एक दफ़ा खून निकल आया। इसके बाद इनकी सिस्टर ने फैसला किया कि रातों को ये उन्हीं के घर पे, यानी अपने ही घर पे जाके आमना के साथ सोया करेंगी रात में, ताकि ये अकेले ना हो रात में। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वो रात को बहुत रोती थी और चिल्लाती थी और कहती थी कि उनको अपने पेरेंट्स की, यानी इन दोनों बहनों के पेरेंट्स की आवाज़ें आती हैं। और वो इनको, आमिना को ब्लेम करते हैं अपनी मौत के की वजह बनने के लिए। तो ये काफ़ी परेशान होने लगी, और इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना शुरू कर दिया। अब साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे थे, वो ऑब्वियसली मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, लेकिन हालत आमना की ऐसी हो चुकी थी कि बहुत बुरा, मतलब हाल हो गया था। वो औरत वो नहीं थी जो कि कुछ महीना पहले थी। अब एक रात आमना ने कंप्लेन करना शुरू किया अपनी बहन से कि आवाज़ें मुझे बैल्कनी से आती हैं, और ये इनको कॉम डाउन करती रही कि नहीं नहीं है, बैल्कनी में कुछ नहीं है। और ये एक हफ्ते तक कंप्लेन चलती रही कि बैल्कनी से मुझे बुला रहे हैं। और एक दफ़ा कहा भी कि इन आमना ने अपनी सिस्टर से कि अम्मी पापा मुझसे नाराज़ हैं, और बाजी ये मुझे बुला रहे हैं, उनसे मुझे माफ़ी मांगनी है, और मुझे जाने दें। वो उनको बैल्कनी में नहीं जाने देती थी, और वो बार बार बोलती थी वो हमें देख रहे हैं, वो वहाँ खड़े हुए हैं। और एक हफ्ता से 10 दिन से ये सिलसिला चल रहा था। अब ये कहती हैं कि वो ये सब सुनने के बाद और खौफजदा हुई थी नौरीन, इनको दवाइयाँ खिला रही थी, सब कुछ कर रही थी, कि एक रात वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और रात में फिर वही बात शुरू हुई कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुझे बुला रहे हैं बैल्कनी में, और मैं वो वहाँ खड़े मुझे देख रहे हैं।
تو انہوں نے کہا کہ تم گولی کھا کے بس اپنی جو میڈیسنز ہیں وہ کھاؤ اور لیٹ جاؤ دوبارہ سونے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ اب ان میں ہمت نہیں تھی، یہ بول کے تھوڑی دیر کے بعد سو گئی۔ اب تھوڑی دیر میں آواز چیخوں سے چلانے سے اٹھی تو پتہ لگا کہ آمنہ نے خودکشی کر لی ہے، بیلکنی سے چھلانگ مار دی ہے۔ جو چوکیدار تھا، گارڈ تھا رات کا، اس نے بولا کہ وہ سر کے بل گری، جس سے میرے بچنے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں، اور 37 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بات تو ہو کے ختم ہو گئی، لیکن بعد میں یہ کچھ باتیں کھلیں جب سائیکائٹرسٹ سے بات کی کہ وہ اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے لیے بلیم کرتی تھی اپنے آپ کو، اور شاید اسکیٹسوفرینیا ڈیولپ ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ سیویئر ڈپریشن تو تھا، اور اسی چیز کا وہ ٹریٹمنٹ کر رہا تھا سائیکائٹرسٹ۔ یہ اس کے علاوہ ان کے دل کا بھی ایک پرابلم تھا، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا دل میں سوراخ ہوتا ہے، تو آنکھوں سے خون اور منہ ناک سے خون نکلنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ کوئی اس کو سپر نیچرل ہانٹنگ کہتا ہے، کوئی اس کو سائیکولوجیکل کہتا ہے، لیکن بہرحال ایک افسوسناک واقعہ تھا یہ۔ اور بس اس کے آگے تو میں یہی کہوں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کوئی سفر کر رہا ہو تو اس کو جتنی سپورٹ آپ کر سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی گھر والے ہی کریں، ہر کسی پہ برا وقت آ سکتا ہے۔ اور اس سٹوری سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سسٹر ایک دن تھک گئی تھی تو کیا ہوا۔ تو اس سچویشن میں آپ کسی کو اکیلے تو نہیں کسی کی ذمہ داری لگا سکتے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور ہیلپ کریں، لیکن بہرحال نندلیس آپ کی مرضی ہے اس کو پیرانارمل سمجھیں یا اس کو ایز اے سائیکولوجیکل ایشو سمجھیں۔ اب اگلی سٹوری یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں، ان کے ایک دوست کی ہے، احمد کی، جو ایک ناردرن ایریاز کا ایک ٹپیکل ٹرپ لگانے گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ KP کے۔ اب آخری دن ٹرپ کا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل کے اندر فارسٹ میں ہم کیمپنگ کریں گے، رات میں مزہ آئے گا۔ اب اس سب چیز سے پہلے یہ ایک جگہ چائے پی رہے تھے، تو جب جس ہوٹل پہ چائے والے نے سنا تو اس نے بولا کہ بھائی یہ جو جنگل ہے یہ صحیح نہیں ہے، ادھر کوئی ایسی چیز ایک رہتی ہے جو کہ لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے، ایسی چیزیں دکھا کے یا ایسی ان کے خوف کے اوپر کھیلتی ہے جو کہ سب سے زیادہ ان کو تنگ کرنے والے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی فیئرز ہوتی ہیں، کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ زندگی میں لیٹ سے نوکری نہیں کر سکے گا اچھی جگہ، یا کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، یا کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہ میں جو ہوں کوئی بڑا آدمی نہیں بن پایا زندگی میں۔ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ فیئرز ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بات سنی، سب کچھ سنا، اور اگنور کر کے یہ اس جنگل میں چلے گئے اور کیمپ ویمپ لگا کے سب کچھ اپنا ہلا گلا کر کے رات کو سو گئے۔ اب احمد صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ کمرے میں ہیں اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ایک فائر پلیس کے پاس، وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں عجیب طریقے سے، اور تھوڑی دیر میں یہ اندھیرے میں سے کوئی 2 ہاتھ نکلے، ان کے والد کی گردن پہ آئے اور ان کو باقاعدہ سر موڑ کے گردن توڑ دی، یعنی مار دیا۔ یہ چلاتے ہوئے اٹھے اور پریشان ہو گئے کہ میں نے دیکھا کیا۔ اور حقیقت میں ہر بندہ بھی اپنے والد سے بہت پیار کرتا ہے، تو یہ چلاتے ہوئے جب اٹھے اپنے دوستوں سے پوچھا تو کسی نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے اور ان کو اس ولیجر کی بات یاد آئی، تو سب سے زیادہ جو ان کو چیز خوف زدہ کرتی تھی وہ یہی تھی، دا لاس آف ہز پیرنٹس، اور وہی چیز اس نے رات میں دیکھی۔ تو کیا یہ اینٹیٹی تھی یا اس بندے کے بولنے کی وجہ سے ایک وہم ذہن میں کریٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز دیکھی؟ تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار شیئرنگ دی اسٹوریز۔ اگلی اسٹوری آ رہی ہے ہمارے دوست واحد صاحب کی فیصل آباد سے۔ یہ 2018 کی بات کرتے ہیں جب یہ انٹر میں تھے۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ
स्कूल वो इंटर कॉलेज पिकनिक ये कह लें या ट्रिप कह लें, वो प्लान हुआ जहाँ पे सब लोगों ने मरी जाना था, मरी ट्रिप था। तो ये मरी पे एक जगह पहुंचे और वहाँ से फिर सुजुकीज में बैठ के जीपीओ पहुंचे, और जीपीओ से कहते हैं लेफ्ट साइड पे गली नीचे को जाती है, वहाँ पे एंड पे एक होटल था, वहाँ इनका स्टे था। अब वैसे तो नॉर्मल सी जगह है, कोई सच कुछ खास नहीं, बस पुरानी बिल्डिंग्स हैं सारी वहाँ। तो कहते हैं कि जनाब वहाँ पे जब हम पहुँचे सब कुछ एक सीधा हुआ, तो रात को फिर जब चीज़ें ठंडी हुई, खाना वाना खा के फारिग हो गए, तो इनको शुगल सूझी, और ये और इनके कुछ दोस्त जो है ना, वो अच्छे खासे लोग अलग अलग रूम में रुके हुए थे, तो जा जा के लोगों के दरवाजे बजा रहे हैं, कभी फ्रंट वाला अगर कोई कनेक्टेड रूम है तो अंदर से जाके बजा रहे हैं, उस तरह की हरकतें जो ऑब्वियसली इस एज ग्रुप के लड़के करते हैं, मस्तियाँ, वो ये कर रहे थे। काफ़ी देर तक ये हरकतें करते रहे और भाग दौड़ मचा के रखी हुई थी। तो रात के 2 बज गए, और फिर इनके साथ जो वार्डन आए भी थे वो आए, उन्होंने सबको बोला कि बस हो गई बहुत तफरी, अब जाके बैठो अपने अपने कमरे में। और अली अपने कमरे में चले गए, कमरा लॉक करके सारे लेट गए। सेटअप कुछ ऐसा था कि एक कमरे में 8 लड़के थे, 2 बड़े बेड थे उसमें, और 4 एक बेड पे थे, और ये सोने को इस तरीके से लेट गए। खामोशी, सर्दियाँ थीं, खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद थे, पंखे वंखे बंद थे, सर्दी शदीद थी। तो अब ये कहते हैं जी बस हालात ये थे कि कमरा घुपन दे रहा था, और कॉरिडोर जो बाहर कमरे का था उसकी रोशनी ऑन थी, तो उसकी वजह से दरवाज़ा जो था कमरे का, उसके नीचे से रोशनी हल्की सी अंदर आ रही थी, एक मतलब नज़र आ रहा था कि भाई लाइट है बाहर, और अंदर हल्की हल्की सी रिस्क आ रही थी। और समझ लें आप कि अगर कोई बाहर से दरवाजे के सामने से गुजरेगा तो पता चलेगा कि वो कोई गुजरा है। अब ये कहते हैं कि ये सब सोए पड़े हुए थे, और फजर से थोड़ी देर पहले लेट से 3:45 बजे किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, और साथ साथ जो इनकी खिड़की थी कमरे की, वो खिड़की भी किसी ने बजाई। अब कहते हैं ये है कि खिड़की तो फुल पैक की थी, उन्हें अच्छी खासी सर्दी और सर्द हवा चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये गुजरती रही रात। इन्होंने इग्नोर किया, इनकी आंख जब खुली तो इन्होंने इग्नोर किया शोर को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ये थोड़ी देर के बाद बचता था, फिर बचता था। इवेंचुअली ये तो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे कि इनके एक और दोस्त जो कि दरवाजे के पास लेटे हुए थे, वो उठे इसी शोर की वजह से। उसने 2-3 गालियाँ दी कि भाई क्या मजाक है यार, इस वक्त ये कोई तफरी करने का टाइम है, मतलब ऑब्वियसली वो ये समझ रहे थे कि भाई किसी और कमरे के लड़के इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब नोटिस करना शुरू किया तो नहीं देखा कि बाज़ाब्ता बाहर रोशनी की वजह से महसूस होता था कि कोई चहलकदमी कर रहा है, जो अंदर हल्की सी रोशनी आ रही थी उसमें बीच में खलल आता था, और एकदम से वो रुकता था, 2 पाँव समझ ले उसके शैडो दरवाजे के सामने नज़र आते थे, और वो गेट पीटता था इनका और फिर चल पड़ता था। अब ये सिलसिला चल रहा था, गालियाँ वालियाँ भी दे दी थी कि इनके बराबर में जो साहब हमारे जो स्टोरी बता रहे हैं, तीसरी चौथी दफ़ा के बाद इनके बराबर में जो साहब थे वो उठ के बैठ गए। अब वो जब उठ के बैठे तो ये सब देखा, तो वो थे थोड़े सबसे ज़्यादा शरारती कॉलेज में, और थोड़े कम डरपोक, मतलब सबसे ज़्यादा निडर आदमी भी कह लें इनमें, इनके ग्रुप में। तो वो उठ गए कि भाई कौन है, क्या मसला। बाकायदा 2 पाँव नज़र आ रहे हैं, मतलब साया बना हुआ है कि कोई गेट पे खड़ा हुआ दरवाज़ा पीट रहा है। अब ये आवाज़ें लगाते हुए कि कौन है क्या है करते हुए वहाँ गए, और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के खड़े हो गए। सब लड़के मना भी करते रहे, लेकिन वो बाहर निकला तो पूरा कॉरिडोर सन्नाटा, एक आदमी नहीं बाहर। अब वो समझा कि जो ये हरकत करके गया है वो शायद नीचे उतर गया है, तो वो उनके पीछे पीछे नीचे गया। नीचे से लेके समझ ले वो रिसेप्शन तक चला गया, एक आदमी नहीं था उस टाइम पे, और पूरा होटल खाली, मतलब सन्नाटे में था। ये वापस अपने कमरे में आ गए, और उसके बाद ये बातें करते रहे, और फिर फजर की अजान हुई, और उसके बाद दिन गुजर गया। इनका कहना ये है कि ये सारी बातें तो हमें याद भी हैं, भूल भी गए,
لیکن اس رات باقاعدہ جو نوکی ہوئی اور وہ سایہ تھا وہ 110% ان 3 لڑکوں نے دیکھا تھا اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا وہم تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور کبھی کبھی ہوٹلوں میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں اور تنگ کرنے کے لیے بھی لوگ آؤٹ سائڈرس کو جس طرح لوگ تنگ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی تنگ کرتے ہیں, ایسی چیزیں بھی آگے تنگ کرتی ہیں. تو کوئی شرارت ہی کر رہا تھا تو اچھی بات ہے, اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا اور آپ بڑے آرام سے وہاں سے آ گئے, ورنہ پھر آپ اس ہوٹل نائٹ کو کسی اور طریقے سے یاد کرتے. تو تھینکس اگین فار دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری ہے ہماری فاطمہ صاحبہ کی جو ریاض سے لکھتی ہیں اور بیسیکلی اپنے ماموں کی, چھوٹے ماموں کی اسٹوری یہ بتانا چاہتی ہیں. اور یہ بتا رہی ہیں کہ یہ گاؤں میں جب سب ساتھ رہ رہے تھے تو وہاں ان کے بڑے ماما کی بیٹی کی شادی تھی. تو سب لوگ گاؤں آئے ہوئے تھے, یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور بڑا ہلا گلا چل رہا تھا. رات کا وقت تھا, 2 بج رہے تھے, پتہ نہیں کیا بج رہا تھا. دلہن کے گھر سے سامان آیا تھا لڑکی والوں کے یہاں, ہلا گلا چل رہا تھا, مہندیاں لگ رہی تھیں, اس طرح کے کام ہو رہے تھے. اب یہ کہتی ہیں کہ ایسا سلسلہ تھا کہ مطلب ماحول تھا. جب سامان آیا تو وہ ٹرکس پہ آیا تھا جو کہ گلی کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا تھا, تو گلیوں کے باہر روڈ کی طرف ایک 4 رستے بنے ہوئے تھے, چوراہا کہہ لیں یا چورستے کہہ لیں, وہاں پہ سامان پارک تھا, وہاں سے سارے لوگ اٹھا کے چیزیں لا رہے تھے. اب یہ کہتی ہیں کہ سب لوگ چیزیں لینے گئے تو یہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے چھوٹے ماموں وہ اٹھے, وہ بھی چلے گئے, کچھ سامان اٹھایا وہاں سے اور واپس آئے اور اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے سامان لانے کے بعد. اس کی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کمپلین کرنا شروع کی کہ ان کی پیٹھ میں بہت درد ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ تڑپنے لگے اور حالات ایسے ہو گئے کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے اور ان کے پاس آ گئے اور لوگوں نے گھریلو ٹوٹکے لگانا شروع کر دی کہ شاید وزن غلط طریقے سے اٹھایا تھا, کوئی ناف اتر گئی یا کچھ ہو گیا, اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں اور فجر تک وہ درد سے چلانے لگے. یہ حالات ہو گئے. فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو بس جلدی سے گاڑی میں ڈالو, فجر ہو چکی ہے, اور ہاسپٹل لے کے چلو کہ کوئی سیریس معاملہ نہ ہو گیا ہو. اب سارے بھائی امی خالہ وغیرہ سب بڑے ماموں وغیرہ ان کو لے کے, میل کزنز وغیرہ لے کے اسپتال پہنچے. لیکن جب گھر سے نکلنے لگے تو یہ تھوڑے بے قابو ہونے لگے, مطلب چلانے لگے, ہاتھ چھڑانے لگے, اور ایسا ایک ٹائم آ گیا تھا کہ 4-5 آدمی بھی انہیں کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, جبکہ یہ اتنے عمر میں بڑے نہیں تھے. اب ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب یہ ہاسپٹل پہنچے تو ہاسپٹل پہ انہوں نے پلنگ کو, جس بیڈ پہ وہ لیٹے ہوئے تھے, اس کو اٹھا کے پھینکا, اور ایسا پھینکا کہ وہ ٹوٹ گیا, اور اس کو دیکھ کے لوگ بھی ڈر گئے کہ ایک آدمی اتنا ینگ آدمی, اس کو 5-6 لوگ جو ہیں وہ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے, اور وہ بیڈ اس نے ایسا لوہے والا اٹھا کے پھینک دیا, وہ بھی ٹوٹ گیا. تو وہ کچھ ڈرنے لگے اور کہنے لگے یہ تو پاگل ہے, اس کو پاگل خانے لے کے جائیں. اب اس پہ ان کی والدہ کی بحث ہو گئی کہ نہیں, یہ ان کا بھائی یعنی ان کا بھائی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے, ابھی رات تک ٹھیک تھا اور ابھی کچھ ڈر سے پاگل ہوا ہے, آپ کچھ کریں. اب یہ ساری باتیں چل رہی تھیں اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا کہ بھائی ان کو سنانے کے لیے کچھ لگا دیتے ہیں, انجیکشن یا واٹ ایور, کہ وہ ان سب کو دھکیلتے ہوئے 5-6 لوگوں کو گراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے اور باقاعدہ اپنی قمیض ومیض آگے سے پھاڑ کے اور بھاگنے شروع ہو گئے. اب لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور باہر نکلتی سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ ایک کوئی ٹھیلے والا تھا یا کوئی ایسے جس طرح سائڈ پہ لوگ لگا کے کچھ کھانے وانے کا بیچ رہے ہوتے, تو ایک پانی کا اس کا ایک عدد بکٹ رکھا تھا, اس نے اٹھا کے انہوں نے پہلے اپنے سر پہ سارا پانی اڈیلا اور اس کے بعد سیدھا سڑک پہ پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا. اب یہ لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور کزنز وغیرہ ان کی گاڑی لے کے اسپیڈ سے ان کے پیچھے بھاگے, لیکن یہ بڑی تیزی سے بھاگتے بھاگتے ہائی وے پہ آ گئے اور ایک عجیب قسم کا ماحول ہو گیا. انہیں کیچ کرنے کی کوئی کوشش کرے تو وہ اس کو ماریں, گالیاں دیں, اور اسی صورتحال میں ان کے کزن کو بھی انہوں نے گھوسا مار دیا, وہ خون ہو گئے, اور اس طرح خالہ کو بھی ایک مار دیا تو وہ بھی گر گئی بیچاری, اور عجیب حالت ہو گئی. ایک ڈھابے کے پاس اور لوگ بھی تھے, سب نے مل کے ان کو قابو کرے
ایک کھمبے سے ایک جگہ باندھ دیا، کیونکہ یہ ہاتھ مطلب آ نہیں رہے تھے. سارے لوگ کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ مطلب یہ لڑکا ابھی تک ٹھیک تھا، یہ کیا ہو گیا، اور اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی کہ لوگوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہے. اور ایک آدمی جیسے ان کی کزن کو مارا تو وہ خون خون ہو گیا، اتنی کیا ہو گیا ایسا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے جب بات کر رہے تھے تو ان کے خالو تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے گھر ان کو لایا جائے، کیونکہ وہ تھوڑے عالم اور مرشد لوگوں ٹائپ کے لوگ وہ جانتے ہیں، تو وہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسئلہ کچھ اور لگ رہا ہے. اب بہرحال ان کو قیدیوں کی طرح ہاتھ پیر باندھ کے گاڑی میں ڈال کے لے کے گئے، اور وہاں جا کے دم وغیرہ شروع کیا تو وہاں پہ جا کے ایک جگہ یہ لیٹ گئے. ان کی عجیب سی شکل ہونا بہت شروع ہو گئی، آنکھیں اندر کی طرف بالکل دھس گئیں، اور لوگ دیکھ کے پریشان ہو رہے لگے کہ ان کے ماموں جو تھے، ان کے بھائی، کیا حالت ہو گئی. بہرحال کہتے ہیں دم درود کیا، بہت کچھ کیا، اللہ سے دعائیں کی، اس کے بعد جا کے وہ ایک دم سے نارمل ہو گئے اور سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب پھر وہی سوال اس میں آتا ہے، جیسے پہلی کہانی ہم نے آج کی، کیا یہ سائیکولوجیکل تھا یا واقعی ان میں کچھ تھا؟ اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان پہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور پھر یہ ٹھیک بھی اسی وجہ سے ہوئے. لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح بالکل آپ سے بندہ باہر ہو جائے، بھاگنے لگ جائے؟ بہرحال لیٹ می نو یور تھاٹس ان دا کامنٹس، اور آگے بڑھتے ہیں. تو اگلی سٹوری ہے بلال صاحب کی پشاور سے، جو کہتے ہیں کہ ان کا جو پرانا گھر تھا، جب 9 سال کے تھے وہاں، تو ان کو تھوڑی تھوڑی جو چیزیں یاد ہیں کہ اس گھر میں آہستہ آہستہ کر کے چیزیں ذرا اسکلیٹ ہوئی تھیں، اور وہ اسکلیٹ ایک خاص دن سے ہونا شروع ہوئی تھی جب لائٹ گئی ہوئی تھی اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے کسی نے آ کے ان لوگوں کے پاس آ کے زور سے ایک سانس لی، اور ہا کر کے جو آواز نکالتے ہیں لوگ، وہ آئی. اور ان لوگوں نے تو بہرحال اس سانس لینے کی آواز جو کہ کہاں سے آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ گھر میں یہی لوگ تھے، اس کو اگنور کیا کسی طریقے سے، اور رات گزاری، اور اگلے دن اسکول چلے گئے. اب واپس آتے ہی اسکول سے یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں تھے تو دروازے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دی. اب رات کو جناب، اسی رات کو یہ سب ماما کے ساتھ اپنی لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. یہ 9 سال کے تھے، ان کی سسٹر 7 ایئرس کی تھی. تو ان کی والدہ کو کسی نے زور سے تھپڑ مارا. وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، اور کچھ دنوں تک عجیب ہی ایک مطلب یہ سلسلہ چلتا رہا. ان کا ساتھ میں اٹیچ، اس کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا. اور یہ بتا دیں کہ یہ اور ان کی سسٹر کارٹون دیکھ رہی تھی، تو ایک دم سے وہ باتھ روم میں سے ایک چھوٹے سے قد کا کوئی آدمی نکلا، جس کا منہ ایسا تھا جیسے کہ اس پہ تیزاب ڈلا ہوا ہو اور منہ پگھڑا ہوا تھا. اس کو دیکھنے کے بعد یہ وہاں سے بھاگے اور اپنی والدہ کے پاس گئے، اور پھر والدہ نے کہا تو کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اس کے فوراً بعد یہ گھر بدل لیا. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور اپیرنٹلی جو تھا وہ چاہتا نہیں تھا کہ آپ لوگ وہاں رہیں. بہرحال آگے آیان صاحب اپنے ایک دادا کی بتاتے ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں سے ان کا تعلق ہے گاؤں میں. تو ایک زمان مطلب دادا کی میرے خیال جوانی کی بات ہے، تو دادا کے کزن آئے تھے ان سے ملنے. تو رات کی کسی ٹائم یہ کہیں جا رہے تھے، تو ایک دم سے دادا آگے آگے تھے، ان کے کزن پیچھے تھے، تو آواز دی دادا کو ان کے کزن نے. انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو رستے میں بہت سارے سانپ آ گئے تھے، اور وہ دونوں لڑکے آپس میں بیچ میں مطلب سانپ کو ویسے کنیکٹ نہیں کر سکتے تھے. بہرحال کچھ ٹائم گزرا اور وہ سانپ خود ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد آگے مطلب نارمل چلنے لگے. اب یہ کہتے ہیں یہ تو چلے ایک پیرنٹس ہوئی، لیکن اس کے بعد رات یہی کزن کمرے میں بیٹھ کے اکیلے راتوں کو دروازہ بند کر کے کسی سے باتیں کرتے رہتے تھے. یہ ایک عام چیز دیکھنے کو ملی جب وہ وہاں موجود تھے. اب سملرلی ایک دن دادا اپنے اسکول میں تھے، اور یہ اسکول پہنچے ان سے ملنے کے لیے، اور اسٹاف کو بولا کہ پانی کا جگ اور کچھ کپس یا گلاس لے کے آؤ. وہ جب لے کے آئے تو انہوں نے یہ سارے توڑ دیے. اب یہ ایسی بات ہے، ایک عجیب
माहौल में एक अजीब हरकत कि आपने एक पानी का जब जग और गिलास मंगाया और आपने तोड़ दिया। अब ये सब शोर शराबा जब इस पे हुआ तो उन्होंने कहा कि जाके कबर्ड में जाके चेक करो। तो जब वो कबर्ड में चेक करने गए तो जो जग तोड़ा था वो वैसे ही कबर्ड में मौजूद था गिलासों के साथ। ये तो एक अजीब इत्तेफाक था, लेकिन उसके बाद फिर घर पे एक अजीब सी चीज़ हुई कि इन साहब ने गली का कुत्ता मार के हलाल करके उसको पकाने की कोशिश की और एक हांडी में या किसी बड़े से पतीले में डाल के बंद कर दिया। अब लोग आज पड़ोस के पागल मतलब होने हाइपर होने लगे, ये क्या हरकतें कर रहे हो, और लड़ झगड़े उनसे। तो उन्होंने जब डिश का मतलब उस पतीले का ढक्कन खोला तो अंदर चावल भरे हुए थे, कोई कुत्ता नहीं था। तो ये कुछ इंसिडेंसेस थे जो इनके कज़न दादाजी के जब आए थे कभी इनके गांव तो इन्होंने किए थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बहुत ही वियर्ड कज़न थे, ऐसे कज़नों को हम अपने घर नहीं बुलाते, हम कहते हैं बस तुम अपने घर पे रहना। बहरहाल अगली स्टोरी आ रही है आसिफ साहब की, जो भोपाल इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। अब ये कहते हैं ये छोटा सा वाक़या जो हुआ ये इनके साथ हुआ। ये बेसिकली 5 भाई बहन हैं और ये उस वक्त अपने नाना के घर पे रुके हुए थे। इनके सबसे बड़े भाई जो हैं वो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, और कुछ हालात ऐसे थे कि एक दिन ये लोग वहाँ रुके थे तो एक कमरे में तीनों भाई एक साथ सो रहे थे। इनकी आंख खुली तो बेसिकली रात का कोई पहर था, तो अंधेरे में इन्होंने देखा कि कोई आदमी बैठा हुआ है सरहाने इनके भाई के जो बीच में सो रहे थे, और वो अजीब तरीके से बैठा हुआ इनके उसके सरहाने उसको सोते हुए देख रहा था। अब इन्होंने थोड़ा सा उस पर गौर किया लेटे लेटे कि ये कौन आदमी है। सोच होती है एक मामूम ये वो कोई होगा। तो उस आदमी का चेहरा ऐसा था जैसे जला हुआ हो, और फीचर सारी ऊपर नीचे हुई थी। शदीद किस्म का इनको उसकी चेहरे को देख के डर लगा, और उन्होंने बड़ी अपने ऊपर करवट बदल के आराम से और एक अदद ब्लैंकेट वगैरह कुछ डाला और अपने आप को एक तरफ छुपाया, और बड़े भाई को वो दूसरी तरफ सो रहे थे बड़ी मुश्किलों से हिला के जगाया। भाई के उठते ही जब उसने देखा और वो बंदा सरहाने बैठे देखा, तो क्योंकि वो हाफिज़ कुरान था तो उसने वहीं पे देखते ही उसने तेज़ आवाज़ में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और डिफरेंट आयात पढ़ना शुरू कर दी। अब हुआ सिलसिला यूं कि इतने ज़ोर से वो पढ़ रहा था कि इनकी वालदा की आवाज़ आई कि तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो, जिस पे बड़े भाई ने फिर आवाज़ दी कि सुबह फजर से पहले तक कमरे में कोई नहीं आएगा। सुबह होने के बाद भाई को उठाया गया, तो जब वो उठे तो बहुत गहरी नींद में से जैसे वो उठे तो उनसे पूछा गया कि भाई ये रात में हुआ था, तुम कहाँ गए थे, तुमने कुछ किया है, मतलब ये क्या हुआ, तुम्हारे साथ में कोई घर में आया था। तो इन्होंने बोला कि एक मशहूर मस्जिद है जो एक कबाड़ खाने के पास है, और वो बेसिकली कबाड़ खाना वाला जंगल है, जो एक जंगल के बीच में कोई जगह है जहाँ इस तरह की जगह है, वहाँ पे ये नमाज़ पढ़ने अपने दोस्त के साथ गए थे। और वैसे तो उनको वहाँ जाते नहीं क्योंकि वो ज़रा जगह थोड़ी ऑफ है, लेकिन वहाँ गए थे और उसके बाद वापसी में उस जंगल में जो काफ़ी मैदान पे है, एरिया पे है, उसमें घुस गए थे और वहाँ बेरी के दरख्त से इन्होंने बेरियाँ तोड़ी और खाई। उसके बाद ये चीज़ इनके साथ आई और इनके घर तक पहुँच गई। ये कहते हैं भाई पूरी रात लगा के हमने उस चीज़ को भगा तो दिया, लेकिन अगर भाई उठते नहीं रात में और ये देखते नहीं कि ये अजीब सी चीज़ सर पे बैठी हुई है इसके, तो फिर आगे क्या होता कुछ पता नहीं है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब आगे हम बात करते हैं माजिन भाई की। आई होप उनका नाम इसी तरह पढ़ा जाता है। तो ये बताते हैं कि बेसिकली इनकी जो स्टोरी है ये खाला की है, और जब ये लोग मतलब खाला अर्लियर लाइफ में अपने वालिद के घर में नाना के घर में इनकी रहती थी, तो नाना इनकी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और बड़े अच्छे लेक्चरर, मतलब एक तरह स्कॉलर टाइप आदमी थे, और बहुत स्पिरिचुअल भी आदमी थे। तो उनकी बाकायदा घर में एक लाइब्रेरी थी जो उनका एक स्टडी जिस तरह लोग बनाते हैं अपना होम ऑफिस,
اس میں تھا. تو وہ کبھی کبھی لیکچر دینے جاتے تھے کہیں تو وہ اپنا کمرہ لاک کر کے جاتے تھے، کیونکہ اس میں بڑی نایاب قسم کی کتابیں تھیں جو کہ وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے ان کو. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی خالہ اس وقت ٹین ایجر تھیں، 15-16 سال کی تھیں، اور ان کو بڑا ایک کیوریوسٹی رہتی تھی آخر یہ ان کے جو روم ہے اس میں ایک تو آف لیمٹس کیوں ہے، ہر وقت بند رہتا ہے، لاک رہتا ہے، اور دوسرا اس روم کے اندر جو بکس رکھی ہوئی ہیں یہ کیا کیا ہیں، کون کون سی ہیں، وہ دیکھنا چاہتی تھی. ویسے تو ان کے فادر جو تھے ہر وقت وہ لاک کر کے جاتے تھے، لیکن ایک دن اتفاق ہوا وہ جلدی میں ان کو کہیں جانا پڑا تو وہ دروازہ کھلا چھوڑ گئے. اب وہ اپنی والدہ کے منع کرنے کے باوجود ایک دن چپکے سے گھسی اور چیزیں دیکھنے لگی، اور ایک ان کو کتاب ملی جس میں کچھ وظیفے اور اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اپنی نیسیسٹیز پوری کرنے کے لیے، اور وہ بک لے کے یہ اپنے کمرے میں چلی گئی 1st فلور پہ، جو لوگ 2nd فلور بھی کہتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز، ہمارے تو 1st فلور کہتے ہیں. اب وہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں نکالتی ہیں، اور پھر ایک ایسی نکلی کوئی وظیفہ یا کچھ ایسی دعا یا کچھ سم تھنگ جس میں لکھا تھا کہ 5 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو XYZ آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا یا کوئی پسند کا کام ہو جائے گا یا سم تھنگ لائک دیٹ. اب بغیر بتائے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. 2 راتیں تو آرام سے گزر گئیں. پھر تیسری رات کو ان کو جب وہ پڑھ کے ختم کیا تو ان کو باقاعدہ ایک بڑے ہیوی آدمی کے اوپر چلنے کی، چہل قدمی کی آواز آئی، اور ایسی آواز آئی جیسے کہ وہ ان کی طرف کمرے کی طرف 1st فلور پہ آ رہا ہے جہاں یہ اکیلی تھی. انہوں نے اپنے اوپر بلینکٹ ڈال کے اور وہ لیٹ گئی، اور بس ڈر کے کہ پتہ نہیں گھر میں ابا بھی نہیں ہے تو یہ کون مطلب آدمیوں کی آواز ہے، یہ چپ کر کے لیٹ گئی. بہرحال کوئی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر آیا کمرے کے دروازہ کھول کے، اور بڑی ہائی پچڈ آواز میں اس آدمی نے ان کو کہا کہ اپنی ماما یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بلانے کی ضرورت ہے. بول کے ایک دم سے وہ آواز اور وہ فیلنگ غائب ہو گئی. یہ ڈر کے مارے بالکل بے ہوش ہو گئی، نڈال ہو گئے، لیکن اگلے دن اٹھی اور اپنا وہم سمجھ کے اس پوری چیز کو دوبارہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. اب یہ کہتی ہیں ذرا کہ یہ جو یہ کر رہی تھیں سلسلہ وہ یہ چلتا رہا، اور ان کے فادر بھی جو ہے وہ واپس آ گئے. اب ان کے والد صاحب جب واپس آئے اور انہیں ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا کہ ان کے کلیکشن میں سے ایک بک غائب ہے، پوچھنا پاچھنا شروع کیا تو اتنے عرصے میں ان کی خالہ نے یہ کام عمل پورا کر لیا تھا. اور اس کے بعد اب جو تیسرے دن ہوا تھا وہ کام ان کے ساتھ پھر رات میں ہوا کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا کمرے میں اور الگ ہی پچوں میں بات کر رہا تھا، اور کوئی ان کے کمرے میں آتا تھا بھاری بھاری چلتا ہوا. اب یہ اس حرکت کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب بھی رہنا شروع ہو گئی تھی، اور ان کے فادر نے جب کراس کوشچننگ کی تو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے یہ بک آپ کے اس میں سے لی تھی. انہوں نے بک واپس کر دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے عمل اس میں سے دیکھ کے کچھ کیا تھا. اب ان کے کمرے میں روز کوئی چلتا ہوا آتا تھا بھاری بھرکم اور عجیب پچ کے اندر بات کرتا تھا، اور یہ ان کے ذہنی اس پہ بہت دباؤ ڈالنے لگی تھی، اور بالکل ہی حالت ان کی خراب ہونے لگی کہ انہوں نے جا کے فائنلی بتا دیا کہ بھائی اپنے والد کو کہ میں نے ایسا کچھ کیا تھا، اور روز رات میں اب کوئی میرے کمرے میں آتا ہے. وہ کسی کے پاس پھر ان کو فوراً لے کے گئے اور کچھ دم وغیرہ کرایا، لیکن ان کے گھر میں ان کے ایک دوست فادر کے جب ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کچھ بہت ہی شدید قسم کی کچھ چیز آف ہے جو کہ گھر میں گھستے ہی محسوس ہونے لگتی ہے، گھٹن سی. اس کے بعد انہوں نے اس گھر میں دعائیں وغیرہ بھی پھر ریگولرلی کرانے لگے سارے، اور ایونچولی پھر کافی دم درود وغیرہ کے بعد جا کے وہ جو بھی آتا تھا رات میں اس کا آنا بند ہوا. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. آج کی جو آخری اسٹوری ہے یہ بھی ایک سوال ہے. جب آج کی تھیم بن گئی ہماری سائیکوسس یا پیرانارمل ایکٹیویٹی تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا ان کے اپنے ذہن نے بنایا ہے یا واقعی ہو رہا ہے. اب جو لکھنے والے بھیجنے والے ہیں انہوں نے
اپنا نام حمزہ ادریس بتایا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی باہر، پتہ نہیں یو ایس، ایگزیکٹلی بتایا نہیں کدھر باہر، لیکن یو ایس یا کہیں پہ ہوتے ہیں. ان کو فلسفے میں بڑا شوق تھا ہمیشہ سے، اور میرے خیال ہے فلاسفی کی ہی ڈگری بیچلرز میں یا سم تھنگ جب لے رہے تھے تو کافی یہ تھوڑا سا چیزوں کو کوشچن کرتے تھے، اور چیزوں کے بارے میں بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز لینے کی کوشش کرتے تھے. بہت سوچ وچار کرنے والے آدمی تھے یہ، ہیں بلکہ. اب یہ کہتے ہیں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو کچھ ڈفرینٹ سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. سوکریٹس ہوتا ہے، سوکریٹیز ہے، پتہ نہیں، اس کے بارے میں، پلیٹو کے بارے میں، ڈفرینٹ جو بڑے بڑے اس طرح کے رہے ہیں فلاسفرز، ان کے بارے میں چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اب ان کی جو یونیورسٹی تھی یا کالج میں جو تھا، اس کے پاس میں تھوڑے سے فاصلے پہ ایک عدد قبرستان تھا جو کہ زیادہ ویل گارڈڈ نہیں تھا، اور ان کے یہاں تو اتنا مطلب ہماری طرح کے نہیں ہوتے، بالکل فلیٹ زمین پہ بس نشانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ رات میں وہاں ٹہلتے ٹہلتے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ بقول ان کے کہ جہاں یہ ان کا ہاسٹل تھا وہاں بڑا شور شرابہ ہوتا تھا شام میں، رات میں، تو اس طرح کا سوچنے والا ماحول بڑا مشکل ہو جاتا تھا. یہ اکثر وہاں ٹہلتے ہوئے رات کو پہنچ جاتے تھے، اور کیونکہ وہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کھلا ہی ہوتا تھا حساب کتاب، تو وہاں جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے اور باتیں کرنے، اپنی مطلب کتابوں سے مطلب پڑھتے رہتے تھے اور چیزیں دیکھتے رہتے تھے. کبھی شام میں چلے آتے تھے، روشنی بچی ہوئی ہوتی تھی تو کچھ دیکھ لیتے تھے، اور اسی طرح رات اندھیرا ہوتے ہی واپس آ جاتے تھے. اتنا ان کے ذہن پہ یہ بھوت پریت والا ان کی سوچ کبھی سے تھی نہیں، اور ابھی بھی نہیں ہے بقول ان کے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے یہ زور زور سے کچھ کبھی کبھی چیزیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اپنے آپ سے سوال بھی کر رہے ہوتے کہ یہ لکھنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، یا اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ رات میں جب یا شام میں یہ جاتے ہیں تو ایک آدمی نظر آتا ہے ان کو دور سے. انہوں نے اس کی طرف جب دیکھا تو اس نے ایک عجیب طریقے سے ان کو ہاتھ ہلایا، انہوں نے بھی ہاتھ ہلا دیا. اب اسی طرح دن گزرتے گئے، یا اپنی بکس پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں جا کے، کبھی کچھ کر رہے ہوتے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ آدمی روز بروز جب دیکھتے تھے تو وہ قریب ہوتا جا رہا تھا. ایک دن وہ قریب ہی کھڑا ہوا، اور یہ کچھ پڑھ رہے تھے زور سے، تو وہ سن رہا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو ایز اے مطلب ڈسٹریکشن نہیں لیا، اور آرام سے پڑھتے رہے، اس کو سناتے رہے. اینڈ میں اس سے 2-3 سوال بھی پوچھے کہ اس بارے میں کیا خیال ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے. تو اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. جو انہیں نے اپنا جب فلسفہ پیش کیا تو اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور یہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ان کے اکثر 1-2 دوست جو ہیں وہ ان کی باتوں سے ہمیشہ الٹا ہی جواب کرتے ہیں، اور کبھی اتفاق نہیں کرتے، تو ایک آدمی تو ایٹ لیسٹ ان کی بات سنتا ہے. یہ سلسلہ ان کا مہینوں تک چلتا رہا. وہ زیادہ اس بندے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی اس نے ان سے کبھی سوشل میڈیا کی بات کی، نہ واٹس ایپ کی بات کی، کبھی کچھ نہیں کی، اور بس اس لیول تک محدود رہتا تھا. بہرحال ان کے ایگزام شروع ہوئے، اور اب جانا آنا بند ہو گیا. اب یہ ہاسٹل میں ہی ہوتے تھے، اور ہڑا اڑی جو ہوتی تھی ہاسٹل میں وہ ختم ہو گئی، اور ایک ایگزام کے لیے پڑھائی والا ماحول بن گیا. ہر کوئی راتوں کو ذرا سناٹا ہوتا تھا، تو عادت ان کی وہ جو بن گئی تھی وہ چھوڑ گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے، اور کچھ باتیں یا کچھ سبجیکٹس یا سٹوریز یا جو بھی تھی، اس جو وہ وہاں اکثر ڈسکس کرتے تھے یا اس آدمی کو سناتے تھے، انہوں نے وہ بات کرنا شروع کر دی. اب ایک دن تو ان کو فیل ہوا جیسے کہ کمرے میں کوئی آہٹ سی ہے، لیکن اگنور کیا. اور اگلے دن وہی چیزیں جب دوبارہ دیکھنے بیٹھے تو اب باقاعدہ ان کو ایسا فیل ہونے لگا کہ کوئی بیٹھا ہوا ان کو دیکھ رہا ہے. اب یہ اپنی کتاب میں سے منہ اٹھا کے جب انہوں نے دیکھا تو کمرے کے اندر بیڈ پہ وہی آدمی موجود تھا جو ان کو قبرستان میں کبھی کبھی ملتا تھا.
अब ये उस आदमी को घूरते रहे, पर गुस्सा इनको आया कि शायद ये कोई साइको आदमी है, बगैर बताए चुपके से कमरे में कैसे घुस गया। और इंसान की डिसेंसी होती है, कोई खटखट आता है और ऐसे आता है, ऐसे थोड़ी कोई बगैर बताए किसी के कमरे में घुस जाता है। तो इन्होंने उससे में उससे पूछा शुरू किया कि तुम कहाँ से आ गए यहाँ, और यूं यूं बातें की। तो वो इनकी आंखों के सामने आदमी गायब हो गया। अब ये कहते हैं कि मैं इस आदमी, ये सब कुछ इन्होंने अपना वहम समझा, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल आदमी है, और क्योंकि ये वही सब्जेक्ट्स और वही टॉपिक्स दोहरा रहे थे, तो इन्होंने कनेक्ट कर लिया कि मैंने शायद उस आदमी को इमेजिन कर लिया, और ये बात हो गई ख़त्म। इस बात को अब कई बात बरस गुजर चुके हैं, और ये एक लेक्चरार हैं, ये कहते हैं कि अभी ये न्यूजीलैंड में या उसी एरिया में कहीं पढ़ाते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। और जब इन्होंने ये सब्जेक्ट्स दोबारा उठाए हैं, तो इनको अब वो आदमी यूनिवर्सिटी में नज़र आना शुरू हो गया है, जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी दिखता था इनको इन द पास्ट। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या ये साइकोसिस है या वाकई कोई पैरानॉर्मल अटैचमेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड डू शेयर इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट हमजा की स्टोरी, और वो पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, एंड दिस वाज जिनकास्ट नंबर 141। बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत अजीब हरकतें हुई इस जिनकास्ट में, अभी भी आवाज़ें आ रही होंगी। तो मिलते हैं जल्द अगले जिनकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।